نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض وقال یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون صدق اللہ العظیم۔ تمام شکر و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، اسی کے نام سے ہم آغاز کرتے ہیں اور درود السلام و حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو وہ نور دیا، وہ روشنی دی، گائیڈنس دی، ہدایت دی، جینے کا قرینہ سلیقہ سکھایا اور انسان اس دنیا میں کس طرح سے کامیاب ہو، اس کے لیے ایک مکمل اسوہ، ایک آدرش اپنے قول سے، اپنے عمل سے دنیا کے سامنے پیش فرما دیا۔ آج کے مشاعرے کے ہمارے صدر نشست مرزا اسلم صاحب اور تمام ہی شعراء اکرام میرے سامنے موجود، میرے تمام ہی محترم بھائیوں، نوجوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات ایک مشاعرے میں جمع ہیں اور اسی حوالے سے کچھ ہم اس پر گفتگو بھی کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی بہت لمبی چوڑی بات میں آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا۔ صرف یہ جو مہم ہے، اس کا جو مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو اس ملک میں ہم جہاں رہتے ہیں اور خصوصاً ہمارے مہاراشٹر اسٹیٹ میں، تو یہاں کے جو باشندے ہیں ان تک کے اللہ کے دین کو پہنچایا جائے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کفر کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے، الحاد کے اندھیرے، مختلف فلسفے، مختلف نظریات، آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جتنے ازم آئے، چاہے سوشلزم ہونے دیجئے، کمیونزم ہونے دیجئے، کیپٹلزم کا نظریہ ہونے دیجئے، اور بھی بہت سارے فلسفے اور آئیڈیلزم اور پوسٹ ماڈرنزم اور اس طرح کی جتنے چیزیں آئیں، تقریباً وہ چیزیں اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے۔ تو لوگوں نے سمجھا تھا کہ ڈیموکریسی اور اس کے ویلیوز کے حساب سے جو اس کا بڑا چیمپئن تھا یو ایس، آج وہ خود اس پر سوچنے پر مجبور ہے کہ جس سسٹم کو ہم نے کھڑا کیا تھا ہم اس میں کہاں تک کامیاب ہو سکیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت دنیا کو ایک نور کی اور روشنی کی اور گائیڈنس کی ہر زمانے میں ضرورت نہیں، لیکن اس وقت شاید اس کی ضرورت اور زیادہ ہے۔ تو اس لحاظ سے لوگوں کے سامنے وہ دین حق کا پیغام، وہ نور کو اس کو پیش کیا جائے، اور اپنے تمام ہی بھائیوں کو جہاں پر یہ اجتماعی سطح پر کام ہو، وہیں انفرادی حیثیت میں بھی ان کو یہ بتایا جائے کہ وہ اللہ کے طرف پلٹیں، اللہ کی طرف رجوع ہوں، اپنے ایشور سے، اپنے مالک کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں۔ اور اسی مناسبت سے مہاراشٹر میں 6 کروڑ عوام تک یہ پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے بھی یہاں پر عزم کیا کہ 6 لاکھ لوگوں تک ہم اپنی بات کو پہنچائیں گے۔ 1 لاکھ کے قریب ہم نے پمپلیٹس، فولڈرز وغیرہ تیار کیے تھے، وہ پہنچ چکے ہیں، بڑے ہورڈنگز لگے چکے ہیں، ہمارے جو رفقا ہیں ڈور ٹو ڈور جا کر کے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ اتنا پازیٹیو رسپانس ہے، یعنی اتنے جگہ پر گئے، شاردا آشرم کالونی میں گئے، سمرتھ نگر کے اطراف میں ملاقاتیں کی، تاپڑیا ناٹیہ مندر کے اطراف کارڈز دیے، لوگوں نے آ کر کے گھر میں بٹھائے۔ اتنی آپ دیکھیے، ایک طرف تو نفرت پھیلانے والی اپنی کوششیں کر رہے ہیں، اتنی نفرت پھیلانے کی کوششیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہی پیاس باقی ہے۔ اور دھرم کو لے کے، مذہب کو لے کے، خاص کر کے اسلام کے تعلق سے لوگ سننا بھی چاہتے ہیں، سمجھنا بھی چاہتے ہیں، اور بہت اچھے سے اس کو رسپانس بھی کرتے ہیں، نمبر لیتے ہیں، بعد میں آ کر کے کتابیں مانگتے ہیں، قرآن مجید لیتے ہیں۔ ایک بہت غیر معمولی اور بہت حوصلہ افزا یہ بات ہمارے لیے ہم سمجھتے ہیں۔ تو جہاں پر ہم یہ مختلف ذرائع استعمال کرتے ہیں، وہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایک اہم ہمارا جو ایک ذریعہ ہے کہ ہم مشاعرہ اور اس طرح سے شاعری کے ذریعے سے اپنی بات رکھیں۔ مختلف لوگ مختلف طریقے سے متاثر ہوتے ہیں، تو ادب کو اس سینس میں استعمال کیا جائے کہ دین کی دعوت کے لیے ہمارے جو ادبی حضرات ہیں، شعراء حضرات ہیں، وہ اس طرف بھی متوجہ ہوں، جہاں پر وہ ماشاءاللہ سے نعتیں اور دوسرے نعتیہ کلام اور حمد وغیرہ بھی کر رہے ہیں، اپنی غزلیں بھی لکھ رہے ہیں۔ تو دعوت دین کے لحاظ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ملت اس مقام پہ پہنچے کہ ملت میں سے جو باصلاحیت افراد ہیں وہ لوگ آئیں، جڑیں، علماء اکرام، باصلاحیت افراد، شعراء اکرام، اور وہ اس جذبے سے سرشار ہو دعوت دین کی، اور ملت کو مقام دعوت پر کھڑا کیا جائے، خیر امت ہونے کے اس احساس کو یاد دلایا جائے۔ یہ اہم ذمہ داری ہے، اور اسی لحاظ سے یہ آج کا مشاعرہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ جو بات آئی کہ ہم کو اس میں نہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ یہ لوگ تو چاہتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنے منہ کے پھونکوں سے اس چراغ کو بجھا دینا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ نے کہا کہ وہ اللہ اپنے نور کا اتمام کر کے رہے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ یہ مرحلہ ہونا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اس میں آپ کا اور میرا رول کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو صلاحیت دی، ہمیں جس بھی صلاحیت سے نوازا، اس کو ہم اس بہترین اس کاز کے لیے استعمال کریں، اللہ کے اس نور توحید کے اتمام کو، ہے نا۔ علامہ نے بات کہی تھی کہ وقت فرصت کہاں، کام ابھی باقی ہے،
نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، تو اس کام کو کرنے کے سلسلے میں آج ہم نے اپنے آپ حضرات کو زحمت دی، ہمارے شعراء حضرات کو زحمت دی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے کلام کو سنیں، ان کے کلام کو سن کر کے ہم اپنے اندر وہ حرارت بھی پیدا کریں۔ ان کا کلام ظاہر ہے کہ آپ کے ذریعے سے یہاں پر بھی آئے، ہمارے یوٹیوب کے ذریعے سے، مختلف چینلز کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچے، اخبارات میں آئے، اور اس طرح سے ایک پورا ایک ماحول جو تو بنے۔ یہی کچھ باتیں تھی جو آپ حضرات سے عرض کرنا تھی۔ ہم اس میں ہمارے مراٹھی شعراء موجود ہیں، جمال صاحب؟ اچھا، ہم یہ چاہ رہے تھے کہ سے لسانی اس میں ہمارا یہ مشاعرہ ہوتا، ہمارے اس میں مراٹھی زبان کے شعراء حضرات بھی اس کے اندر شامل ہوتے۔ تو خیر بہرحال میں اپنی جگہ لوں گا، صرف جوتیبا پھولے کا ایک پواڑا ہے بہت مختصر، اس کے کچھ اشعار میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ مہاتما جوتیبا پھولے کی وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسی غیر معمولی بات کہی۔ دو ہی پواڑے لکھے انہوں نے، ایک شیواجی مہاراج پہ لکھا اور جوتیبا پھولے سمگر واڈمئے، اس میں یہ پبلش ہوا ہے مہاراشٹر سرکار کے طرف سے جو یہ آیا ہے۔ تو اس میں انہوں نے جہاں پر ایک طرف تو شیواجی مہاراج کے لیے ایک پواڑا لکھا، وہیں محمد جہاں مرد محمد کے حوالے سے ایک پواڑا لکھا ہے۔ تو اس کے چند اشعار میں آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ محمد झाला जहाँ मर्द खरा, त्यागिले संसार सत्यासाठी, खोटा धर्म सोडा सांगे जगताला, जन्म घातला ईशापायी। आलं लक्षात? काही समजलं? काही वाव आलीच नाही म्हणजे तर उर्दू लोकांसमोर मराठी बोलणं म्हणजे चांगलं। हां जी, अपने बडे शोरा पडे। जगहितासाठी अवतरले कुरान, हिम्मतीचा राणा जगी वीर, हिम्मतीचा राणा जगी वीर। जगाचा पालक निर्मिक अनादी, काळी वंदी निके सत्य, मन केले धीट धरिली उमेद, नाही भेदा भेद ठावा जाला। दुनिया में जो भेदा भेद थी उस भेदा भेद को ख़त्म किया। जनहितासाठी खोटा अभिमान, दिला झुगारून अग्नीमध्ये, मर्द मोहम्मद ढोंग्यात पांगळा, शोभला पुतळा सज्जनात। नव्हता कोणी त्या तेव्हा सहकारी, एकटाच सारी सत्य पुढे। जब लोग साथ नहीं दे रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले खड़े हो, कहा कि कोई साथ नहीं देगा तो मैं अकेले निकलूंगा। एक त्याला फक्त सत्याचा आधार, हिया समशेर मनामध्ये। कहते कि कोणी नाही श्रेष्ठ कोणी नाही दास, जातो प्रमादास खोडी बुडी। मोडीला अधर्म आणि मतभेद सर्वांत, अभेद ठाम केला, केल्या कमाईचा न धरी अभिलाषा। खैरात दिनास देई सर्व, कोई कमाई नहीं की, जो कुछ आता था आप जो तो सब दे देते। मानवी मनाचा घेत अंती ठाव, कल्याणाची हाव पोटी माया। तो इस तरह से बहुत सारे अशार हैं जो उन्होंने लिखे। और भी हमारे मराठी के बहुत सारे शोरा हैं, सुरेश भट्ट साहब ने भी नाते वगैरह लिखी है। तो ज़ाहिर है कि जहाँ पर हम ये चाहते हैं कि हमारे उर्दू शोरा अपने कलाम को पेश करें, वहीं इस बात की भी एक तशनगी और एक ज़रूरत महसूस होती है कि मराठी, हिंदी और अंग्रेज़ी ज़बानों के अंदर भी हम अपने इस बात को अपने शायरी के ज़रिए से अपने इस पैगाम को पहुँचा सकें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।